میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, اسپیشلی بیکاز یو آر اے ڈاکٹر بائی پروفیشن. ہاؤ ڈو وی مسلمس جسٹیفائی marriage among cousins, especially in the light of the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں نزدیک کے رشتہ دار فرسٹ کزن کو شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں سوال کا جواب اچھی طریقے سے دے سکوں گا. جو بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں فرسٹ کزن چچا زاد بھائی یا بہن سے شادی کرنے کی اجازت ہے, یہ کیوں ہے؟ قرآن میں جس سے ممانعت ہے, جو آپ کے لیے شادی میں حرام ہے, اس کا ذکر کہا گیا سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں. میں نے پہلے بھی کہا ہوں کہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ اپنی ماں سے نہیں شادی کر سکتے, آپ کی بہن سے نہیں, آپ کی بیٹی سے نہیں, آپ کے بھائی کے بیٹی سے نہیں, آپ کے بہن کے بیٹی سے نہیں, آپ کے والدہ کے بہن سے نہیں, آپ کے والد کے بہن سے نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر چچا زاد بھائی اور بہن کا ذکر نہیں ہے, تو کیوں الاؤڈ ہے؟ اسے کہتے ہیں کانسینگیونس میرجز, انگریزی میں کہتے ہیں کانسینگیونس میرجز. آج کی سائنس جو کہتی ہے کانسینگیونس میرج سے دے کین بی جینیٹک پرابلمس, لیکن غور کیا جائے گا تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے سگے بھائی یا بہن سے شادی کرتے ہیں تو بہت امکانات ہے کہ دیر میں بھی جینیٹک پرابلم, آپ کو کئی بیماریاں ہوں گی. آپ کا سگا بھائی سگا بہن نہیں تو بھی ہو سکتے, لیکن چانسز بہت کم ہیں. اسلام میں چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن یا فرسٹ کزن سے شادی کرنے کی اجازت ہے. تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ فرسٹ کزن سے کریں گے تو پرابلم ہوں گے, لیکن اگر لگاتار کنٹینیوسلی جنریشن آفٹر جنریشن پیڑھی کے بعد پیڑھی کرتے رہیں گے تو چانسز ہے کہ پرابلم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر احمد سقر اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن لگاتار پیڑھی کے بعد پیڑھی اپنے فرسٹ کزن چچا زاد بہن یا بھائی میں شادی مت کرو, اس سے بیماری کے امکانات ہے, لیکن ایک بار کرنے سے نہیں ہے. ڈائریکٹ سگا بہن اور بھائی سے کریں گے تو بیماری ہوئیں گی, عام طور پہ نہیں ہوئیں گی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. ابھی جو میں نے سوال کیا تھا میں اسی کی اصلاح چاہ رہی تھی. میں آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں. رخشی الیاس. جی آپ مسلمان ہیں؟ جی آپ پوچھئے. جی سورہ الاحزاب میں ورس نمبر 50 میں جہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ پروفٹ وی ہیو گیون یو دی اپارچونیٹی ٹو میری سرٹن ریلیشنز, اسی کے آخر میں لکھتے ہیں کہ a privilege for you only, not for the rest of believers. Can you please explain that? Why not for the rest of the believers and why only for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہن کا سوال ہے جو سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیتیں 50, 51, 52 میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریولیج کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم if you see in سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے you cannot marry any other woman except what you already have. Neither can you exchange even if the beauty allows you. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک الگ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل اجازت تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی بیویوں سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امہات المومن تھی. تو the rules اللہ میسنجر اور ان کے بیویوں کے لیے کچھ رولز ڈیفرنٹ ہے بیکاز they were on a different level. تو اللہ کے رسول کو کہا گیا تھا کہ اگر ان سے 4 سے زیادہ بیوی تھی وہ رکھ سکتے تھے, کیونکہ ان کے بیوی کو امہات المومن کہا گیا تھا, مدرز آف دا بلیورز, اسی لیے ان کے لیے رولز ڈیفرنٹ تھا. وہ آپ پورے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو اور ڈیٹیلز آپ کو ملیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو جگیاسا کی جوت جگائی ہے ہم سب کے اندر دھرم کے بارے میں جاننے کے لیے. اور میں بھی پہلے دھرم کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا, مگر آپ کو سننے کے بعد مجھے بھی دھرم میں روچی ہوئی ہے. اور اب جب میں کچھ جاننے لگا ہوں دھرم کے بارے میں, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر. تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا, اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا, کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے, کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے, اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنی خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا.
تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے، ذاکر ہے، محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں ایشور کو مانتا ہوں، بت پرستی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر جو ایشور کا کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا، ٹو کنسیل، یا ریجیکٹ کرنا، نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص نا، نام چاہے عبداللہ ہو، سلطان ہو، راجیش ہو یا رامو ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا، کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقفہ، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو، ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں، سپاہ سالار، وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ، وہ کہیں گا ڈرو مت، لڑو، مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے، اس کے بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو، اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسے چھوڑ مت دو، اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت، ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے. اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے، جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے، وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے، قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8
आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो, जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया, ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया। इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताबुल जिहाद, जिल्द नंबर 4, हदीस नंबर 46, कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहां नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या, छोड़ते थोड़ी थे। ये गलत फहमी है, आप समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि जहां भी काफिर मिले कत्ल करो, ऐसा नहीं। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के लिए आ रहे, तो आप उनको मारो, ये है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। इस वीडियो में एक बहन ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है और उनसे पूछा है कि इस्लाम में जैसे कि सूरह अहज़ाब की आयत 50 में फरमाया गया है कि सगी जो रिश्ते होते हैं, यानी कि चचाज़ाद भाई या चचाज़ाद बहन जो है, जो आपके फर्स्ट कज़न होते हैं, उनके साथ शादी करना क्यों अलाउड है, क्यों इसकी इजाज़त है, जबकि साइंटिफिकली और मेडिकली भी इस बात को जो है थोड़ा सा माना जाता है कि अगर इनके दरमियान शादी होती है तो इनमें जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों में प्रॉब्लम्स जो है जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र होते हैं या पैदा होते हैं। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से उन्होंने सवाल किया ताकि वो इस चीज़ का, क्योंकि रिलीजियस एस्पेक्ट से भी और मेडिकल एस्पेक्ट दोनों तरीके से जो है वो इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा
کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور جن لوگوں سے شادی کی ممانعت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 میں مینشن ہے، جس میں خالہ، پھپھو اور خالو اور اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، بھائی کی بیٹی، بھتیجی، بھانجی، اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. تو یہ سارے رشتے جو ہے ان کی فہرست سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک بیان کی گئی ہے. لیکن اب یہاں پر یہ بات انہوں نے پوچھی ہے کہ کزن میرج کیوں الاؤڈ ہے. تو کزن میرج میں سائنٹیفکلی ایک بات سامنے رکھنا چاہوں گی کہ سائنس کہتی ہے کہ جو سگے بہن اور بھائی ہیں، اگر ان کے ہاں مطلب اگر وہ ازدواجی تعلق میں بندھتے ہیں، جو کہ ایک بہت حرام رشتہ ہے، نعوذ باللہ، اسلام بالکل بھی اس چیز کی اجازت، بلکہ کوئی معاشرہ، کوئی مذہب نہیں دیتا، اگر وہ اس رشتے میں بندھتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں جینیٹکلی پرابلمس کریٹ ہونے کے. لیکن اگر فرسٹ کزن شادی کرتے ہیں تو ان میں ضروری نہیں ہے کہ جینیٹیکل پرابلمس بنیں گے. یعنی سائنس فرسٹ کزنس کے بارے میں نہیں بلکہ سگے بہن بھائی سبلنگس کے بارے میں یہ بات کرتی ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے کزن میرجز کی، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں اکثر جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے جینیٹیکل پرابلمس بنتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں ایک روایت چلی آ رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ کچھ خاندانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم باہر کی لڑکی نہ کرتے ہیں اور نہ باہر لڑکی دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ذرا غلط ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ باہر نہ لڑکی دو اور نہ باہر سے لڑکی کرو، بلکہ خاندان میں ہی جو ہے لڑکیاں اپنی دو اور خاندان میں ہی شادی کرو. اگر جنریشنز تھرو جنریشنز، یعنی نسل در نسل اگر یہ روایت چلی آتی ہے اور نسل در نسل اگر کزن میرجز ہوتی رہتی ہیں، تو پھر اس چیز کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کزن میرجز میں آپس میں ایک دوسرے کو بھی بیماریاں لگتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ کنجنائٹل ڈیفیکٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ پیدائشی بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں. تو اس چیز میں سائنس جو ہے وہ اس بات کو سامنے کرتی ہے، ڈیفائن کرتی ہے، واضح کرتی ہے. پھر اس بہن نے سوال یہ کیا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 سے لے کے 52 کے درمیان اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی اور بندہ شادی نہیں کر سکتا. اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ جب 4 شادیوں تک کی اجازت تھی، یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 شادیاں ایک ٹائم پہ 4 بیویاں رکھ سکتا تھا، اس کو ایک ہی وقت میں صرف 4 شادیوں کی اجازت تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ایکسیپشن تھی کہ وہ ان کو یہ پریولیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ جو ہے 4 سے زیادہ بھی بیویاں رکھ سکتے تھے. تو وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور جس طرح اللہ چاہے اس طرح وہ کرتا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ پریولیج ان کو دی تھی. اور جو ان کی بیویاں تھیں ازواج مطہرات، یعنی کہ ہماری امہات المومنین، تو ان کے ساتھ اور کوئی بھی نکاح شادی نہیں کر سکتا. یہ بھی اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت زیادہ رسپیکٹ والی جو ہے خواتین ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درجہ ہے، ایک الگ درجہ ہے عام انسان سے، عام مسلمان سے. باقی تمام جو بھی کوئی ہے وہ ان کے درجے تک نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص پریویلیج رکھی تھی. تو اس وجہ سے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نبی کے لیے یہ چیز کیوں تھی. نبی کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جتنی قربانیاں انہوں نے دی اور جتنے امتحانات سے وہ گزرے ہیں اس تک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پہنچے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا کرے، ہمارے نیک اعمال قبول کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں معاف کر دے ہماری کوتاہیوں پر، ہماری غلطیوں پر، اور ساتھ میں ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھے. حق بات بولنے، دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.